السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. تجھے رب نے کیا بنایا، تجھے رب نے کیا بنایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے. یہ کوئی سمجھ نہ پایا، یہ کوئی سمجھ نہ پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے. تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی. تجھے ہر ولی میں پایا، تجھے ہر ولی میں پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے. کہا سب نے نفسی نفسی، تیرے لب پہ ربی حبلی، کہا سب نے نفسی نفسی، تیرے لب پہ ربی حبلی. تیرے پائے گا نہ پایا، تیرے پائے گا نہ پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش فرمائیں. نعت سے پہلے خطا سماعت فرمائیں. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا.
خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، تیرے اشارے پہ سورج غروب ہو نہ سکا، فلک پہ شق ہوا ماہ تمام کیا کہنا، فلک پہ شق ہوا ماہ تمام کیا کہنا، تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم، تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا، دل ریاض کی یہ آرزو بھی ہو پوری، دل ریاض کی یہ آرزو بھی ہو پوری، بنا لو اس کو بھی اپنا غلام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نعت شریف میرے پڑھنے سے، آپ کے سماعت کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا شاہ قرباں تو جانے جانا، شاہ قرباں تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی قدرت نے ڈال رکھے
پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے نعت شریف پڑھنے سے پہلے بہت بلند ایک بار درود شریف کا نذرانہ لیکن توبہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى ان تصلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بالکمالی، کشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے، تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے، یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے، تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے، تو خدا سے کتنا قریب ہے، تو نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، صلوا علیہ وآلہ، وہ کمال حسن
जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लु अलैहि व आलिहि। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिहि। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिहि। साहेब घराना पडणार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाते सरवर कामन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाने से पहले आइए हम सब मिलकर आखिर नामदार मदीना ताजदार गुरु आलम के मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर हदीए खिदमत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। ये कौन बनकर करार आया, ये कौन जाने बाहर आया। ये कौन बनकर करार आया, ये कौन जाने बाहर आया। गुलों के चेहरे है निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। दिए दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। जो राहते दिल सुकूने जा है, वो जिक्र जिक्रे मुहम्मदी है। नबी को अपना खुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न जानो। है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है नबी नबी है। मैं अपनी किस्मत पे क्यों न झूमूं,
میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں، میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا، خدا کے بندوں سے دوستی ہے دوش پر جن کے کملی کالی، وہی تو ہے دو جہاں کے والی، کوئی سوالی نہ بھیجا خالی، یہ شان میرے کریم کی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام حاضرین، سامعین اور ناظرین، صبح سے یہ میرا کہنا نہیں ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں اس رب کا پاک فرمان جو خود اپنی ذات کے ساتھ شریک ہو رہا ہے اور فرشتوں کو بھی شریک فرما رہا ہے اور مومنین سے مخاطب ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وسلم۔ نعت شریف کے چند اشعار کو گزار کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطا آپ کے گوشے گزار کروں جس میں تذکرہ نبی کا بھی ہو اور ولی کا بھی ہو، تذکرہ نبی کا بھی ہو ولی کا ہو، یہ ایک علیحدہ خطا ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ رہتا ہے دل میرا تیری گلیوں کے آس پاس، رہتا ہے دل میرا تیری گلیوں کے آس پاس، خوشبخت جو رہتا ہے مدینے کے آس پاس، خوشبخت جو رہتا ہے مدینے کے آس پاس، سچ ہے کہ راہ حق کا پتہ چلتا ہے اسے، سچ ہے کہ راہ حق کا پتہ چلتا ہے اسے، گزرا ہے معرفت کی جو ندیوں کے آس پاس، گزرا ہے معرفت کی جو ندیوں کے آس پاس۔ نعت پاک کی چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جدھر دیکھیے ہے خوشی کا سما، جدھر دیکھیے ہے خوشی کا سما، میرے مصطفیٰ آ گئے، جدھر دیکھیے ہے خوشی کا سما، میرے مصطفیٰ آ گئے، ہے چاروں طرف شور صلی علی، میرے مصطفیٰ آ گئے، کرے لاکھ کوشش یہ سارا زمانہ، نہ چھوڑیں گے میلاد سرور منانا، کرے لاکھ کوشش یہ سارا زمانہ، نہ چھوڑیں گے میلاد سرور منانا، ہر ایک سمت ہے، ہر ایک سمت سے سنیوں نے کہا، ہر ایک سمت سے عاشقوں نے کہا، میرے مصطفیٰ آ گئے، جدھر دیکھیے ہے
خوشی کا سما میرے مصطفیٰ آ گئے. خبر جب ملی مصطفیٰ آ گئے ہیں، خبر سن کے بت سارے تھرا گئے ہیں. خبر جب ملی مصطفیٰ آ گئے ہیں، خبر سن کے بت سارے تھرا گئے ہیں. مچل کر یہ کعبہ بھی کہنے لگا میرے مصطفیٰ آ گئے. چاروں طرف شور صلی علی میرے مصطفیٰ. حلیمہ بتاؤ نہ کیا ماجرا ہے، تیرے گھر میں کیوں نور پھیلا ہوا ہے. یہ ہماری محافل میلاد میں، اگر میں صحیح ہوں تو شاید مولانا شامل نے اس کا تذکرہ کرا تھا، اس کو شعر کی شکل میں ہے، شاید شاہ صاحب کوئی اسی کو شعر کی شکل میں دے رہا ہوں. حلیمہ بتاؤ نہ کیا ماجرا ہے، تیرے گھر میں کیوں نور پھیلا ہوا ہے. حلیمہ نے یہ دائیوں سے کہا میرے مصطفیٰ آ گئے. مچل کر یہ کعبہ بھی کہنے لگا میرے مصطفیٰ. مچل کر غلام پیمبر کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. مچل کر غلام پیمبر کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. لگاتا رہے گا وہ نعرہ صدا میرے مصطفیٰ آ گئے، میرے مصطفیٰ آ گئے. مسرت سے بیوہ بھی رہنے لگی ہے، گلے مل کے بیٹی سے کہنے لگی ہے غمگین کیوں اب نہ، ہے غمگین کیوں اب نہ آنسو بہا میرے مصطفیٰ آ گئے. مفت پیار ہوں. میری قبر میں جب نکیرین آئے، تمنا ہے میری یہ کہہ کر جگائے. میری قبر میں جب نکیرین آئے، تمنا ہے میری کہہ کر جگائے. پڑھو نعت سرکار، پڑھو نعت سرکار عظمت رضا میرے مصطفیٰ آ گئے، میرے مصطفیٰ آ گئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومعوانا وملجانا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاعنا وأشرفنا أحمد المجتبى والمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل ذی احترام صاحب سجادہ خانقاہ سبحانیہ سیرا اور خانقاہ صدیقیہ اشرفیہ بنگلور، نبی رہے صوفی عبدالسبحان شاہ حضرت، جگر گوشہ صوفی محمد صدیق شاہ حضرت اور خلیفہ حضرت مدنی میاں شاہ حضرت دامت برکاتہم عالی، تمام حاضرین و ناظرین، آپ کے سامنے میں نے قرآن شریف کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے ان پہاڑی علاقوں کی، وانت حل بہذا البلد، جس کے اندر تم موجود ہو، اور وہ والد وما ولد، ان تمام والدوں کی قسم جن سے آپ کا نور جو ہے چلتا ہوا تبدیل ہوتا ہوا آپ تک آیا. حضرت کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بتاتی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے منتقل ہونے میں انہوں بھی والد تھے. حضرت ابراہیم علیہ والد وما ولد، ان والدوں کی بھی قسم ہے جن سے تمہارا نور جو ہے چل رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب وہ آگ وہ غضب کی جلائے، جس کی جو ہے مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی، اور ڈالنے کے واسطے بھی جو ہے وہ منجلیق کا جو استعمال کرے، وہ پھینکنے کے واسطے، حضرت ابراہیم علیہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ کر پوچھے کچھ مدد کرنا، نہیں کیا بھی نہیں، اللہ کافی ہے. لیکن پھر بھی پریشانی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور بولے کہ ابراہیم ایک بات پوچھنا کرتے. کیا؟ کم از کم انسانی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ آگ کو دیکھے تو انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. آگ کو جب دیکھتی تو سامنے موت آئے تو تمہارے اندر وہ گھبراہٹ بھی نہیں ہے، وہ پریشانی بھی نہیں، ایک دم پرسکون نہیں، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتی کہ والد وما ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مجھ تک جو نور نبی منتقل کیا ہے، میرے اندر جو نور ہے محمد الرسول اللہ کا، اور اس نور کو آگ نہیں چھیتی، مجھے اس کا اطمینان ہے. وہ نور محمدی جب تک میرے اندر اس وقت آگ مجھے جلا نہیں سکتی، تو اسی لیے میں اطمینان سے ہوں. تو ایسا چھوا سمجھنا. اب رہی بات قبیلہ قریش کے اندر، حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ
जो थे, जिनको यूसुफ सानी बोलते थे, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु को यूसुफ सानी बोलते थे। इतनी खूबसूरत थे वो, और जवानी के आलम में भी दूसरे लोगों से अलग थे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला। उनका मामला भी कुछ अलग था, इसलिए कि उनके अंदर भी नूर मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिदी व मा वलद। अब मदीने के अंदर हजरत आमना बिनते वहब जो है, उनकी पैदाइश मदीने में हुई। मदीने में होने के बाद उनकी भी ये जवानी अलग निराली थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात का ख्याल आया कि अब मैं अब्दुल्ला की शादी करना, तो मक्के में जो है कोई भी ऐसे लड़कियां जो मेरे बेटे के काबिल है, तो ये सोच कर जो है हजरत काबे का तवाफ करे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। सहने काबे में सोई तो नींद लगी है। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर बोल रही कि अब्दुल मुत्तलिब, तेरे बेटे के लिए जो है मदीने में एक लड़की है, उसका नाम आमना बिनते वहब है, उसके यहाँ को रिश्ता लेकर था। तो आप कौन है? बोले मैं इब्राहिम। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन उठे, मदीने का सफर करे, और जैसे ही मदीने का सफर हजरत बीबी आमीना के घर को गए, तो उनके वालिद साहब जो है बड़े पुरजोश इस्तकबाल हजरत, तो उनके कबीले के सरदार भी थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तो उनका बड़ा इस्तकबाल करे। बोले क्या आना हुआ? कुछ भी नहीं, मेरे अब्दुल्ला के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने, आमना का हाथ मांगने। तो उन्होंने बोले कि जो है अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि जो है तुम्हें खुद चलकर मेरी बेटी का हाथ दी, मैं जो है मेरे आमना को तुम्हारे अब्दुल्ला को देने के लिए तैयार हूँ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूछती कि जब मैं रिश्ता लेकर आया बेटे का, मेरे बेटा कैसा है, क्या काम कर रहा है, क्या उसका माहौल है, तुम्हें कुछ भी नहीं पूछ रही, ऐसा सिर्फ मंसूर कर ली ना, ये क्या बात है? तो बोले आए अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी इब्राहिम तुम्हें बोले थे जाकर इस रिश्ते को देखने के लिए, वही नबी इब्राहिम मुझे भी आकर बोले कि अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला का रिश्ता लेने आए हैं, तो इसलिए मैं कोई पूछने की जरूरत नहीं है। वो वालिदू व मा वलद, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। ऐसे वालिद ऐसे वालिदा से अल्लाह तबारक व तआला जो है सरकार की विलादत बासादत निकल कर हीरा से सुए क़ौम आया, और एक नुस्ख़े कीमिया सा। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिलाती, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा फी इल्मी सल्लि अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर मोहम्मद महबी सिद्दीकी अल-मारूफ हज़रत की दुआओं से और खुरफाए किराम बैठे हुए उनकी इनायतों से चंद लम्हे आपके सामने में दरपेश हूँ। आइए, जैसा कि कल की मजलिस में हमने इश्क़ मुस्तफ़ा और मिलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से मैंने आपको बताया था। इश्क़ मुस्तफ़ा के ताल्लुक से आता है ये हदीस जो रिवायत करते हैं सहल, हजरत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक सहाबिया सरकार की बारगाह में आकर बैठी हुई थी और सरकार को एक चेहरे को तक रही थी, और तकते तकते क्या हुआ, सरकार ने पूछा, ए मेरी सहाबिया बता
تو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں آپ کے لیے ایک جبہ سینا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے ایک جبہ تیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا تیرے لیے اجازت ہے۔ بخوشی خوشی گئی بازار سے، کپڑا خریدا اور جبہ مبارکہ کو تیار فرمایا اور ایک تشت میں لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ سرکار نے اس جبہ مبارکہ کو لیے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا ابھی پہن کر دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیٹھ۔ سرکار نے حجرہ عائشہ میں گئے، جبہ تبدیل فرمایا اور آ کر کے تشریف فرما۔ سرکار کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری ساری زندگی کی یہی ایک تمنا تھی، میرے ہاتھ سے سیاہ ہوا جبہ آپ زیب تن فرمائیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جا تیری میں نے خواہش پوری کر دی۔ وہ صحابیہ اٹھ کر چلی گئی۔ عبد الرحمن بن عوف تھے، بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کو دیکھتے مسکراتے، سرکار کو دیکھتے مسکراتے۔ حالانکہ کون عبد الرحمن بن عوف؟ اللہ اکبر، ایک بڑے تاجر تھے اور اتنی تجارت تھی اور وہ اتنا مال خرچ کرتے تھے دین کے اعلان کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ روزانہ 300 سے 400 غلام آزاد فرماتے تھے، اتنے سخی تھے۔ کبھی سرکار کو دیکھتے مسکراتے، دیکھتے مسکراتے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہے ہو اتنا مجھے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جبہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا آپ کو پسند ہے؟ ہاں یا رسول اللہ مجھے پسند ہے، بیٹھو۔ سرکار گئے، جا کر کے جبہ مبارکہ کو لا کر ارشاد فرمایا جاؤ میری طرف سے تمہارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ تو جیسے ہی وہ جبہ لے کر باہر آئے تھے تو صحابہ اکرام نے پکڑ کر عرض کرنے لگے اے عبد الرحمن تیرے پاس تو اتنی دولت ہے، اتنی تجارت کا مال ہے، اس کا جبہ نہیں پہنا تو یہ جبہ کے لیے کیوں پیچھے پڑا تھا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ساتھیوں سنو، حقیقت یہ ہے کہ مجھے جبہ مبارکہ کا وہ جبہ مبارکہ کے جو عمدہ جبہ ہے اس لیے میں نے پسند نہیں کیا ہے، میرے پاس سب کچھ دولت ہے، سب کچھ ہے، یعنی حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر میں جب قبر میں جاؤں گا تو میرا حال کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے میں مرتے وقت وصیت کر کے جاؤں گا مجھے کفن نہیں یہ جبہ پہنا کر بھیج دینا۔ تو اسی وجہ سے اسی غرض سے میں نے اس جبہ مبارکہ کو لے لیا ہے۔ تو ایسے عشق مصطفیٰ صحابہ کرام کے درمیان میں تھا، ایسا عشق فرماتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کا عشق ہمارے سینوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تحقیق کہ تمہارے درمیان نور آیا جسے بھیجا اللہ نے کتاب کے ساتھ، جسے بھیجا کتاب کے ساتھ۔ یہ بڑی بات ایسی ہے، کوئی قصہ کہانی حکایت ہو تو بتانا آسان ہوتا ہے، لیکن تحقیق کرنے والا کون ہے اس کی تحقیق پر کوئی زبان کھولنا
बेवकूफ़ी होती है, बेवकूफ़ी होती है। आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में चूँकि दीगर और मसरूफियात भी हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ ख़द जाअकुम पर मैं अपनी गुफ्तगू को करूँगा। ख़द माने तहक़ीक़ यानी रिसर्च, यानी रिसर्च। जाअकुम आया मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। क्या आया? नूर, नूरों किताबों में मुबीन, नूर और एक रोशन किताब। अब देखिए तहक़ीक़ की बात जब यहाँ आती है तो दुनिया की मैं मिसाल देना चाहता हूँ। कल भी इसी टॉपिक को मैं छेड़ा था, लेकिन कल की हालत मेरी आपने देखी होगी, मैं उससे कमा हक़ अदा नहीं कर सका। आज कहने का तो मूड है, लेकिन मसरूफियात के इसी आलम है कि शादियों का माहौल है वगैरह सब कुछ है, फिर भी बावजूद उसके मैं कुछ ना कुछ अपनी लबकुशाई इस पर ज़रूर करूँगा। बात ये होती है, अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी तारीफ मैंने इस नूर को भेजा। तहक़ीक़ खुदा की है, ये कोई ख्याल और गुमान नहीं है, ये कोई ख्याल और गुमान नहीं है, बल्कि ये यकीन के साथ बताया जा रहा है। जाओ गुम से पहले जो खद का आना बता रहा है, ये कोई गुमान फहम ख्याल नहीं है, लेकिन ये क्या है? यकीनन, यकीनन ये मेरी तहक़ीक़ यकीनन ऐसी है कि मैं तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूँ। यहाँ पर चंद उलमाए कराम नूर से मुराद दीन लेते हैं, नूर से मुराद दीन लेते हैं। झगड़ा इसी पर शुरू हो जाता है। उलमाए अहले सुन्नत तो नूर से मुराद दीन नहीं लेते। उलमाए अहले सुन्नत का सारा मामला यही है, नूर से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कॉमन पीपल कंफ्यूजन में है, क्या उनका सुने क्या इनका सुने, उनका सुने या इनका सुने। मैं बताता हूं, ना हमारा सुनो ना उनका सुनो। तहक़ीक़ करने वाला कह रहा है, कौन तहक़ीक़ कर रहा है उसकी सुनो, कौन तहक़ीक़ कर रहा है उसकी सुनो। अच्छा, ये बात अगर नूर से मुराद दीन है तो आदम नबीना भी जमाने में भेजे आए, तो क्यों खुदा ने आदम नबीना को नूर से मुखातिब नहीं किया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी जमाने में आए, क्यों अल्लाह ताला ने नूह को नूर नहीं कहा? हज़रत इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम भी जमाने में आए, अल्लाह क्यों नूर नहीं उन्हें कहा? हज़रत इस्माइल ज़बी अल्लाह अलैहिस्सलाम भी जमाने में आए, क्यों नूर नहीं कहा गया? हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम भी जमाने में आए, नूर नहीं कहा अल्लाह? हज़रत आदम नबीना से लेकर हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम तक किसी को अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने भेजा तुम्हारे दरमियान हिदायत के लिए भेजा है, लेकिन नूर बना, नूर नहीं भेजा। चूंकि नूर को वो अपनी हिफाजत में ही रखा था, अपने खुर्ब में ही रखा था, इसीलिए जात को भेजता गया। आदम की जात को भेजा, नूह की जात को भेजा, अय्यूब की जात को भेजा, इस्माइल, सब 1,24,000 अंबिया को भेजा। लेकिन जब वक्त आया, कौन इतना बड़ा दिल चाहिए अपने महबूब को देने के लिए? कितना इश्क मुस्तफ़ा जाने रहमत से रब फरमा रहा है। अगर मैं दुनिया की बात की मोहब्बत का बात करूं, अगर कोई बच्चा किसी बच्ची से सच्चा इश्क मजाजी रखता है, अगर उस बच्चे से कोई कहे कि तेरी महबूबा मुझे दे दे, देता है उन्हें, अस्तिना चढ़ा को आ जाता। लेकिन खुदा हम गुनहगारों के लिए, हमारे गुनाहों की सियाही को मिटाने के लिए जो अपने खुर्ब में नूर मुस्तफ़ा को रखा था, अब उस नूर को भेज रहा है तहक़ीक़ के साथ, तहक़ीक़ के साथ। और आइए और थोड़ा क्लैरिफिकेशन में कहता हूँ, तहक़ीक़ होती क्या है? अगर मैं कहूँ 2 + 1 = 5, 2 + 1 = 5 मानते हैं क्या? सब पढ़े लिखे बैठे ना, क्या आप हजरत को दीवाना कुत्ता काटे क्या? 2 + 1 = 5 का बोल रहे ना। अब थोड़े सोचते रहेंगे,
حضرت ایک پروفیسر بھی نا شاید تحقیق کرے رہیں گے 2+1=5. یہ میرا بولنا کیا ہوتا ہے؟ تھیوری. میرا بولنا کیا ہوتا ہے؟ تھیوری. لیکن میرا اسے کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا، پروف ہوتا ہے. اگر میں 2+1=5 ثابت کر دیا تو یہ کیا ہوتی ہے؟ تحقیق ہوتی ہے. اگر میں نہیں کر سکا تو یہ تحقیق غلط ہوتی ہے. اسی طرح زمانے میں کئی چیز آتے گئے، زمانے میں کئی چیز آتے گئے، کچھ کہتا رہا، کچھ کہتا رہا، کچھ کہتا رہا، وہ یہ کہتا رہا، یہ کہتا رہا، لیکن تحقیق ختم نہیں ہوئی. تحقیق کسی نے کی تو پھر اس کا کانٹرڈکٹ ہوا، پھر اس نے اپنا خیال ظاہر کیا، اپنا ریسرچ جو کیا تھا اس کو ظاہر کیا. اور مثال پر میں لگ جاؤں، گہرائی سے کل کہا تھا، چونکہ کافی چند نئے چہرے میرے سامنے ہیں، ان سے سمجھ میں آنے والی کی بات میں کرتا ہوں. سب تعلیم یافتہ، سمجھانے میں مجھے بہت آسانی سہل ہے. ایٹم آپ نے سنا ہے نا؟ ایٹم سنا ہے؟ اب ایٹم کو انٹروڈیوس کرنے والا سب سے پہلے کون تھا؟ ریسرچ کیا اس نے، تحقیق کیا. تحقیق کے بعد ایٹم کو انٹروڈیوس کرنے والا شخص جو تھا ڈالٹن. اگر بچے جو تعلیم یافتہ تھے چھوٹے کلاسز میں پڑھے ہوں گے، ڈالٹنز اٹامک تھیوری ہوتی تھی. ڈالٹنز اٹامک تھیوری. ڈالٹن تحقیق کر دیا ایٹم ایسا ہوتا ہے. بولا کیسا؟ اگر کوئی چیز کو لے لیں، بالکل اس کا باریک صفوف کر دیں، یعنی پاؤڈر کر دیں، تو اس پاؤڈر میں جو آخری اسمالسٹ پارٹیکل رہتا ہے جسے پھر پاؤڈر کر ہی نہیں سکتے، تو اس اسمالسٹ چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم. یہ کس کی تحقیق تھی؟ دنیا نے مان لیا، چونکہ ایک تعلیم یافتہ انسان کہہ رہا ہے، ڈالٹن کہہ رہا ہے. اللہ ذہن، فہم، شعور سب بندوں کو دیتا ہے، لیکن چند سال ڈالٹن کا معاملہ چلا. جب سائنس ترقی کرتی گئی، لوگوں میں سوچنے کا مادہ اور زیادہ آ گیا، تو پھر اس کے بعد تھامسن نام کا ایک سائنٹسٹ آیا. تھامسن، اس نے کیا کیا؟ ایٹم کو اپنا خیال ظاہر کیا. یہ ایٹم کیسا ہوتا ہے، میں اس کا خیال ظاہر کرتا ہوں. کہا یہ ایسا ہوتا ہے جیسے سمجھو ایک کیک جیسا. کیک میں جیسے پلمس یا کاجو وغیرہ اوپر رکھتے ہیں، اس کو پڈنگ کہتے ہیں، پلم پڈنگ ماڈل. ایٹم ایک ایسی چیز ہے جسے یہاں وہاں ہے نا پازیٹیو چارج رکھا گیا ہے. لوگوں نے مان لیا، چونکہ انہیں پروف بھی بتایا تھا. لیکن پھر سائنس اور ڈیفرنٹ لاس آگے آئے، پھر وہ تحقیق سامنے ہوئی، تو پھر رودرفورڈ آیا. رودرفورڈ اپنا مزاویہ پیش کرتا ہے. ایٹم کی چیز ایک ہے، سب کی بحث کس پر ہو رہی ہے؟ ایک پر ہی ہو رہی ہے. میں ایک کو خیال میں رکھو، ایک کو چیز کو رکھو، دیگر کے خیالات کا میں آپ کو تجزیہ کرا رہا ہوں. اب اس رودرفورڈ نے کہا نہیں رودرفورڈ، یہ تمہارا خیال غلط ہے. پازیٹیو چارج یہاں وہاں اٹک کو نہیں رہتا، سارا پازیٹیو چارج ایک جگہ سینٹر میں رہتا ہے، اسے نیوکلیس کہتے ہیں. انہوں نے پروف بھی کیا، سیورل ایکسپریمنٹس کیا. ایکسپریمنٹس جو دیکھتے ہیں اور انسان مانتا ہے تو ٹھیک ہے. اب رودرفورڈ کا ماننا بھی، کہنا بھی مان لیا لوگوں نے. پھر تحقیق یہیں پر ختم نہیں ہوئی، پھر آیا میکسویل. میکسویل الیکٹرو میگنیٹک تھیوری ہمارے پاس لایا. اب ایٹم کا اندازہ اس نے ایسا دیا کہ بے شک جو رودرفورڈ نے کہا تھا نیوکلیس میں سینٹر پازیٹیو چارج رہتا ہے، لیکن الیکٹرانز اس کے اراؤنڈ پھرتے رہتے ہیں، الیکٹرانز ریوالو اراؤنڈ دی نیوکلیس. لیکن رودرفورڈ غلطی کیا کر دیا تھا؟ اس وقت کی تھیوری جو کلاسیکل تھیوری تھی، اس کے مطابق کوئی چیز ایک محور میں اگر گھومتی ہے تو گھومتے گھومتے اس کی انرجی گھٹ جاتی ہے. گھٹتے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ وہ نیوکلیس میں گر جاتا ہے. اگر سارے الیکٹرانز اسی طرح گھومتے گھومتے نیوکلیس میں آ کر گر گئے، پازیٹیو نیگیٹو چارج غائب ہو گئے، تو پھر ایٹم کا وجود ہی غائب. ایٹم کا وجود ہی غائب. یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، رودرفورڈ سمجھا نہیں سکا، چونکہ اس وقت اس کے پاس تھیوری وہ موجود نہیں تھی. جب میکسویل آیا تو میکسویل نے کہا بے شک الیکٹرانز نیوکلیس کے اراؤنڈ گھومتے ہیں، لیکن وہ آربٹس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیشنری آربٹس کہتے ہیں. تھوڑا میں سائنس سے دین کو سکھانا چاہ رہا ہوں.
تاکہ سہل اور آسانی ہو. اور جو کوئی چیز اسٹیشنری آربٹ میں گھومتی ہے وہ انرجی لوز نہیں ہوتی، اس کی انرجی لوز نہیں ہوتی. تو یہ تحقیق تھی میکسویل کی، وہیں پر ختم نہیں ہوئی. پھر 1905 میں اور ایک تھیوری سامنے آئی ہمارے پاس، میکس پلانک جسے کہتے ہیں. سائنس والوں میں تھوڑا سبق یاد دلا رہا ہوں. میکس پلانک آیا، اس نے ایٹم کا ایسا زاویہ پیش کیا، تقریباً 100 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، لیکن اس کی تحقیق کو ابھی ریسرچ کر رہے ہیں، بدل نہیں سکتے. مطلب یہ نہیں کہ میکسویل جو کہہ دیا وہ خدا ہے، میکسویل کا کہنا خدا ہے، نہیں. مطلب کیا سمجھ رہے ہیں تم؟ ایک نچلے علم رکھنے والے کی تحقیق کو ایک اعلیٰ علم والا رد کر سکتا ہے نا. ایک کم ذہن کو ایک اعلیٰ ذہن، پاورفل ذہن والا رد کر سکتا ہے. یہی علم کا تقاضا ہے، یہی علم کا تقاضا ہے. اور اسے آسانی سے سمجھاؤں، کورٹ کچہری کے معاملات تو آپ جانتے ہیں. کوئی ایک معاملہ آ گیا تو پہلے اسے سیشن کورٹ میں پیش کرتے ہیں. سیشن کورٹ میں وہاں پہ جج رہتا ہے، جج کے سامنے ایک پرٹیکولر لائر اس کا ہے نا ڈسکشنز کرتا ہے، اور ڈسکشن سے سیٹسفائی نہیں ہوا تو پھر وہ جج کیا کرتا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کو لاتا ہے. معاملہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے سپرد جاتا ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی ایک جج رہتا ہے، وہاں وہ وکیل استغاثہ کرتا ہے، کراس ویریفیکیشن سب کرتا ہے. اب ہائی کورٹ کے جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے وہ وکیل کی تحقیق الگ ہے، جرم ایک ہے. جو سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا تھا وہی جرم ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی جا رہا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ کے وکیل کی تحقیق کچھ علیحدہ ہے ثابت کرنے کی کہ یہ گنہگار ہے یا بری کرنے کے قابل ہے. اگر جج وہاں پہ بھی متفق نہیں ہو رہا ہے تو پھر جج کیا کرتا ہے، ہائی کورٹ کو ٹرانسفر کرتا ہے. اب ہائی کورٹ میں وہی کیس جا رہا ہے، لیکن ہائی کورٹ کا جج اور اعلیٰ علم والا ہوتا ہے تو اس نے اور زاویے سے، کانسٹیٹیوشنل تھنگ سے اور اس چیز کو پیش کرتا ہے. اگر ہائی کورٹ کا جج کو وہاں پر بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہے تو فائنلی اٹ گوز ٹو سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ کیا کرتا ہے، سب کی تحقیقوں کو دیکھتا ہے. جیسے ایٹم کی تحقیقوں کو دیکھا گیا تھا، اسی طرح سپریم کورٹ کا جج سب کی تحقیقوں کو دیکھتا ہے، کس کی کیا کیا خامی ہے. Why this case has slipped to Supreme Court. جج وہاں پہ بھی تھا، وہ بھی پڑھا لکھا تھا، وہ کیوں فیصلہ نہیں سنا سکا، ہائی کورٹ کیوں نہیں سنا سکی، کیوں اسے سپریم کورٹ تک کھینچا گیا. اب سپریم کورٹ کا جج جو ہوتا ہے ساری تحقیقوں کو مد نظر رکھ کر اپنا فیصلہ جب سناتا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ رد نہیں کر سکتا، نہ سیشن کورٹ رد کر سکتا ہے، نہ ڈسٹرکٹ کورٹ رد کر سکتا ہے، نہ کوئی پولیس اسٹیشن اسے رد کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب اعلیٰ والے کی تحقیق ہوتی ہے تو نچلا والا کوئی بھی اسے رد نہیں کر سکتا، اسے کاٹ نہیں سکتا اس کی تحقیق کو. اب جب بات سمجھ میں آئی تو نازک مرحلے قرآن کی آیت کی طرف آئیے. خط جاءکم من اللہ، تحقیق کس کی ہے؟ اللہ کی. اب اللہ کی تحقیق کو کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو اللہ سے زیادہ وہ پاورفل ہونا چاہیے یا اللہ سے زیادہ اسے علم ہونا چاہیے. ہے کوئی مائی کا لال روئے زمین پر یا کائنات میں ایسا جو رب کی تحقیق کو کاٹ سکے؟ ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور رب ایک بار کہہ دیا تو صبح قیامت تک وہ قانون بن گیا، صبح قیامت تک وہ قانون بن گیا. جب رب کی تحقیق ہو چکی ہے، جو میں نے نور بھیجا ہے تمہاری طرف جو میرے قرب میں تھا، تو اب لڑنا جھگڑنا کیوں ہے؟ تحقیق میری تمہاری پر مت جاؤ، نبی نور ہے یا بندہ ہے، عبد ہے یا نور ہے. ارے تحقیق کے ساتھ بھیجنے والی ذات کہہ رہی ہے یہ نور ہے، یہ نور ہے. جب تحقیق اس اعلیٰ کی ہو چکی ہے تو ہم جیسے سیشن کورٹ والے کہاں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ نہ اس میں انبیاء کا دخل ہے، نہ اولیاء کا دخل ہے، نہ محققین کا دخل ہے، نہ مجدد کا دخل ہے، نہ مجتہد کا دخل ہے.
کسی صحابہ کا بھی حتیٰ کہ نقل نہیں ہے، کیونکہ یہ سب علم رکھنے والے جانتے ہیں ہم سے اعلیٰ وہ ذات نے کہہ دیا ہے بے چوں و چرا ہمیں تسلیم کرنا ہے اور ہمارے سر کو خم کرنا ہے. یہ رب کی تحقیق ہے، یہ رب کی تحقیق ہے. جاکم آیا، جاکم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ آیا. تحقیق کے تمہارے درمیان آیا. زکریا کا گھر یہاں پر ہے. میں زکریا کے گھر کو آیا، کیا مطلب؟ میں یہاں پیدا نہیں ہوا، ابش پیدا نہیں ہوا، کہیں تھا میں یہاں پر آیا، کہیں تھا میں یہاں پر آیا. تو کیا پتا چلا؟ رب یہ نہیں فرما رہا ہے میں نے نور کو پیدا کیا، میں نے نور کو پیدا کیا، یہ نہیں کہہ رہا ہے جاؤکم، جاؤکم میں نے تمہاری طرف بھیجا، یعنی آیا. وہ نور آیا تو پھر تھا کہاں؟ اب وہ نور تھا وہ کہاں تھا؟ اب کہاں تھا کہ یہاں تحقیق نہیں ہے، یہ تحقیق تو رب نے کر دی ہے. میں نے نور بھیجا، مان لیے. اب ہم رب سے پوچھیں اللہ تو نے یہ نور کو ہمارے درمیان کیوں بھیجا؟ تو رب فرما رہا ہے میری ایک ایسی مقدس کتاب ہے جسے میں سمجھ سکتا ہوں، میرا محبوب سمجھ سکتا ہے. یہ ہم دو سمجھ سکتے ہیں. لاکھ تحقیق اس کتاب پر صبح قیامت تک کر لو، پورے قرآن کے راز اور رموز کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. بھیجنے والی ذات، دینے والی ذات و کتاب وہ سمجھ سکتا ہے، اور جس ذات پر اس کا نزول ہوا وہ ذات سمجھ سکتی ہے. تو رب فرما رہا ہے میں نے نور کو اس لیے بھیجا کہ تمہارے درمیان میں ایک کتاب بعد میں دینے والا ہوں. نور کو پہلے بھیج دیا، نور کو پہلے بھیج دیا. ہوتا کیا ہے دنیا کا اصول دیکھو، کبھی ایک سلیبس آف اسٹڈی جب بناتے ہیں تو سلیبس آف اسٹڈی بنانے سے پہلے اس کے ایکسپرٹ کو بنایا جاتا ہے، یعنی ٹیچرز کو بنایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ٹیچر بنانے کے بعد میں کتاب بنائے، نہیں. تو پہلے کیا آتی ہے؟ پہلے کیا آتا ہے؟ ٹیچر بن کے ریڈی ہوتا ہے. اب ٹیچر پیاسا ہوتا ہے کہ میں مطالعہ کیسے کروں، تو اس کے مطالعے کے لیے یہ سبجیکٹ دیا جاتا ہے. تو یہی چیز تھی. اللہ تعالیٰ قادر مطلق تھا. قرآن کو تو لوح محفوظ پر اس نے بنا چکا تھا. ہو سکتا تھا تو آدم کے ذریعے بھی بھیج سکتا تھا، عیسیٰ کے ذریعے بھی بھیج سکتا تھا، 1,24,000 انبیاء کے درمیان بھی بھیج سکتا تھا. خود سرکار سے پوچھے اے اللہ کے رسول یہ نزول تم پر ہی کیوں ہوا، کسی اور پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں تم آدم سے عیسیٰ تک تم کیا جانو؟ تمہارے سامنے کی میں مثال کہتا ہوں، اگر قرآن کو ان پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، ابھی آپ نے تذکرہ سنا، ان پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو قرآن کی وہ نور کی حیت اور جو اس میں رکھا گیا رموز، اس سے پہاڑ پارا پارا ہو جاتا. وہ اس قرآن کے علم کو لینے کی طاقت کسی میں نہیں تھی، صرف نور مصطفیٰ کی ذات لے سکتی تھی. اسی لیے میں نے سب سے پہلے نور کو بھیجا، بعد میں روشن کتاب کو بھیجا. بات بھی یہ صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے. عام انسانوں کی سمجھ کے لیے کتاب میرے سامنے ہے، کچھ میٹر اس میں لکھا ہوا ہے، روشنی ہے، میں پڑھ سک رہا ہوں، آنکھ اچھی ہے، دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. اگر زکریا کو بولتا ہوں ذرا مین سوئچ آف کر ڈالو بھائی، پورا اندھیرا ہو جاتا. اب میں آنکھیں پھاڑ وہ دیکھا تھی کیا اس میں دکھتا ہے، کیا میری آنکھیں خراب ہو گئی؟ میرے آنکھوں کا قصور نہیں ہے نا. تو کمال کس کا ہے؟ نور کا کمال ہے. کتاب کو میں اس وقت تک پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک نور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کو جب بھیجا تو کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ضرورت نہیں تھی. وہ قادر مطلق تھا. بندگان خدا کو حافظ قرآن بنا کر وہیں سے بھیج سکتا تھا. بندگان خدا قدرت والا تھا، بنا کر بھیج سکتا تھا. لیکن کہا یہ وہ کتاب ہے، یہ قندیلوں سے پڑھنے والی نہیں ہے، یہ لائٹنگ کی اجالے سے پڑھنے والی نہیں ہے. اس کو ایسا روشن نور چاہیے، اس کو ایسا روشن نور چاہیے. وہی نور اس کو بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے. وہی نور اس کو بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے.
اور آسانی کے لیے میں آپ کی طرف آپ کے دماغ کو لے کر چلوں. بڑی محبت سے ایک انسان مسلمان بنا، اسلام کا چرچا سن کر، رب کی عظمت کو جان کر، نبی کی شان کو جان کر، محبت اور عقیدت سے اسلام میں داخل ہوا. اپنے بدن کو صاف کیا، غسل کیا، وضو کیا. بعد میں مقدس کتاب ہے، آنکھوں سے لگایا قرآن. عربی تو سکھایا گیا تھا، لیکن پہلا صفحہ کھولا، حیرت میں پڑ گیا. پڑھا لکھا تھا وہ، ایسا نہیں کہ ان پڑھا، پڑھا لکھا مسلمان ہوا تھا. حیرت میں پڑ گیا. وہ قرآن تھا معنی کا، میننگ کا ٹرانسلیشن تھا اس کا. حیرت میں پڑھ کے ڈوب رہا ہے. اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر جنہوں نے قرآن اسے پڑھایا تھا اس سے کہا، کیا تجھے ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا ہے. پھر اتنی حیرت سے اس کے سطور کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، اس کے الفاظ اور اس کے لینوں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو اپنے استادوں سے مخاطب ہو رہا ہے. پتا ہے آگے سب میننگ ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہر لینگویج میں بھی ہے، لیکن پہلی شروعات الف لام میم ہو رہی ہے. الف لام میم ہو رہی ہے. اب نور ہے، کتاب ہے، تو پھر اس پر روشنی ڈالنے والا کون ہے؟ صحابہ کی مقدس جماعت تھی، سرکار کی ذات خود سامنے تھی. صحابہ اگر پوچھ لیتے الف لام میم کیا ہے تو سرکار بتا دیتے، بات ختم، سرکار کی بات ختم ہو جاتی تھی. اب یہ پریشان ہے، قرآن سمجھنا چاہ رہا ہے، پہلے ہی اسپیڈ بریکر لگ گیا. مانا نہیں ہے، مانے کے لیے اس سے اس سے اس سے اس سے سب پوچھتا ہے نہیں. اور آج کل کے الفاظ میں تمہیں کہوں، گوگل بابا کو بھی جا کو پوچھو، گوگل بابا بھی صرف کھجا لیتا، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم. اللہ جن پر راز اور رموز کے پردوں کو ہٹاتا ہے، اپنی اپنی تحقیق کے ساتھ الف لام میم کو بھی کہے ہیں کیا ہے، لیکن تحقیق ہے، یقیناً یہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری تحقیق بندگان خدا کی تحقیق ہے. اصل کیا ہے تحقیق، وہ خدا ہی جانے. اگر میں کہوں تو میری مراد، میں اپنے پیر مرشد حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوا تھا. میں نے پوچھا، حضور آپ کی تفسیر اشرفی میں نے پڑھی، بڑی پیاری کتاب ہے، عشق میں ڈوب کر آپ نے تفسیر اشرفی لکھی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آنے والی بات وہی ہے، الف لام میم کی تفسیر نہیں ملی مجھے، نہ مانا ملا. خاموش ہے. تو آپ نے کچھ کیا اس پر، بڑا غور و فکر کیا تو ایک حدیث پر میری نظر ٹکی. اچھا وہ کیا ہے حدیث؟ وہ حدیث بھی ہے، وہ قرآن کے الفاظ بھی ہے. اللہ خود فرما رہا ہے یہ وہ کتاب ہے. کون سی؟ قرآن. یہ وہ کتاب ہے، یہ ہدایت بھی دکھاتی ہے اور گمراہی بھی ملتی ہے. چیز ایک ہے، کتاب ایک ہے. ہر طبقے کے پاس قیامت تک 73 سیکشن جو ہو جائیں گے سب کے پاس وہی قرآن ہے. کیوں چند ہدایت والے ہو رہے ہیں اور وہی پڑھ کر چند گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اپنے علم سے پیج نمبر 1 ورس نمبر 1 دیٹ دس ہے نا. میں خالی اشارتاً کنارتاً کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، لیکن عام فہم انسان اس کو بھی جائے عالم سمجھ بیٹھتے ہیں. اگر علم والا ہے تو پھر بتا تو الف لام میم ہے کیا، الف لام میم ہے کیا. میں نے گفتگو حضرت سے جب کی تو آپ کا خیال کیا ہے انہوں نے مجھے پوچھا. بولا نہ میں عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ محدث ہوں، نہ مجدد ہوں، نہ کوئی نہیں ہوں، بس آپ کی غلامی میں ہوں، یہی بڑا کرم ہے. اور مجھے آپ کی غلامی پہ ناز ہے. جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی، اب اس کی تصدیق مرشد کرنا ہے. آپ علم والے ہیں، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت کی ذات تھی، آج وہ نہیں ہے. اس زمانے میں ہمارے سامنے علم رکھنے والی ذات آپ ہے. آپ میرے خیال کو یہ سچ ہے یا غلط ہے آپ ہی بتا سکتے ہیں کیا ہے. تو فرمایا الف لام میم سے مراد میں 3 لفظوں کو لیا. الف لام میم، الف لام آل، الف لام آل، میم سے محمد. تو کیا ہے؟ آل محمد. کیوں میں نے یہ لیا؟ اپنی آخری وقت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اے میرے جانثار صحابہ گھبراؤ مت، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. سبحان اللہ.
ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. ان میں سے جن لوگوں نے دونوں کو تھام لیں گے وہی فلاح والے ہوں گے. دونوں کو تھامنا لازم ہے, کمپلسری ہے. ایک کو تھامے دوسرے کو چھوڑے تو فلاح والا نہیں ہو سکتا. قرآن کو مانے اور آل کے نبی کو نہ مانے تو پھر وہ کامل نہیں ہو سکتا, ایمان والا نہیں ہو سکتا. یا صرف آل نبی کا دم بھرے اور قرآن کو بھول جائے تو وہ بھی ہدایت والا نہیں ہو سکتا. تو میں نے اب سوچ لیا جب تک آل محمد کا دامن تھام کر اس قرآن کو نہیں پڑھو گے ہدایت نصیب نہیں ہوگی. اگر اہل بیت کا دامن چھوڑ کر اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں غفلت کی راہ پر پہنچائے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے, نور جب تک صحابہ کے درمیان تھا, نور سے مستفیض ہو رہے تھے. جو بھی کشمکش تھی صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, سارے راز اور رموز سرکار اٹھائے جا رہے تھے. تو تحقیق اب اس نور کی جو ہو رہی, آیا کہاں سے آیا ہے کوئی بتا سکے؟ کب تھا, کب سے تھا؟ اگر میں یہ کہوں میں آج زکریا کے گھر آیا تو مطلب میں آج ہی پیدا نہیں ہوا. 61 years back I was born somewhere else. میری تاریخ پیدائش مجھے معلوم ہے, میں اتنے سال پہلے میں پیدا ہوا, so and so date, so and so month I born. میں آج یہاں آیا تو وہاں تھا بلاری میں, یہاں آیا. اب اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے درمیان نور بھیجا. نور پیدا کیا ہے نہیں فرما رہا ہے, بھیجا. تو تھا کہاں؟ اول ما خلق اللہ نور. حدیث قدسی کی طرف رخ کریں گے. اب اللہ فرما رہا ہے کنتم خزان مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں پہچانوں اپنے آپ کو کہ میں کون ہوں تو میں نے نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا اپنے ہی نور سے. اب اس رب سے پوچھیں اے رب تو بتا کب پیدا کیا, تو رب یہی کہے گا کب کا کاف بھی نہیں تھا, کب کا کاف بھی نہیں تھا. نہ عرش تھا نہ فرش تھا, نہ لوح تھا نہ قلم تھا, نہ زمین تھا نہ آسمان تھا, نہ چاند تھا نہ تارا تھا, نہ سورج تھا نہ کہکشاں تھا, نہ دریا تھے نہ سمندر تھے, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تو ایک ریفرنس پوائنٹ کے لیے, ایک ریفرنس کے لیے اگر میں کہتا ہوں اگر ایک پین لوں یا خالی ایک نقطہ ڈالوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نقطے کو ڈاٹ. نقطے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاٹ. اگر خالی نقطے کو کوئی پوائنٹ نہیں بول سکتا, پڑھا لکھا ہے تو اسے کیا بولتا ہے؟ ڈاٹ بولتا ہے. اگر اس ڈاٹ کو میں کچھ سمبل دیتا ہوں ایکس, اب بولتے ہیں ایکس از اے پوائنٹ کہتا ہوں. اب ایکس ہی نہیں ہے تو میں اسے پوائنٹ نہیں بول سکتا ہوں, تو ڈاٹ. تو خدا ایک ڈاٹ کی طرح تھا. اور پہچانا جاؤں کہ میں کون ہوں تو اپنے ریفرنس کے لیے اپنے ہی نور کو پیدا کیا, ریفرنس کے لیے اپنے ہی نور کو پیدا کیا. اور جبریل سے پوچھیں اے جبریل کیا تمہیں پتا ہے؟ جبریل بولے میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا, فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, کوئی بھی چیز تخلیق نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل تمہاری عمر کیا ہے, تمہاری عمر کیا ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے میری عمر کا صحیح پتہ نہیں ہے, ہاں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے عرش اعظم پر میں 70 سال میں ایک مرتبہ ایک تارے کو چمکتا ہوا دیکھتا ہوں. وہ تارا کتنی سال میں آتا ہے؟ 70,000 ٹائمز میں ایک بار عرش اعظم پر آتا ہے اور چمکتا ہے. ایسا میں نے اب تک 70,000 سال بعد دیکھا ہے. 70,000 میں ایک بار آ رہا ہے. کتنے بار دیکھیں جبریل امین؟ ابھی اس سے پہلے سے بھی چمک رہا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیشانی مبارک سے زلفوں کو ہٹاتے ہیں, وہ تارا وہی نمودار ہوتا ہے. جبریل سجدہ ریز ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ کی ذات کی قسم یہ وہی ستارہ ہے جو میں عرش اعظم پر دیکھتا تھا. تو جبریل میں سے سرکار فرماتے ہیں اے جبریل وہ میں ہی تھا, اے جبریل میں ہی تھا. اس حدیث کے خلاصے بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کب بنایا گیا, کب بنایا گیا. یہ نور تھا. اس نور اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور کائنات کی ہر شے کو
नूर मुस्तफ़ा से तख्लीक किया गया। अब कहते हैं उलमा कुन कहकर ये बनाया, कुन कहकर वो बनाया, कुन कहकर वो बनाया। अरे कुन से मुराद यहाँ क्या लेते हैं इल्म रखने वाले? अल्लाह ने सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा को जब बनाया तो क्या कहा, ऐ मेरे महबूब, मैंने अपनी मशीयत से तुझे बनाया है। ऐ मेरे महबूब, मेरी मशीयत से तुझे बनाया है। ऐ मेरे महबूब, तू मोहब्बत से तू मुझे देखता रहा, तू मुझे मोहब्बत से तू मुझे देखता रहा तो मैं मशीयत से तुझे सब अता करता रहूंगा। अल्लाह अपनी जात का जलवा भी नूर को दिखाया, अपनी सारे सिफात को भी दिखाया। नूर मुस्तफ़ा सारे सिफात को रब्बुल्लाह की भी देखे और जात को भी देखे। जब जात और सिफात को देखे तो अब अल्लाह से इजाजत मांगी, ए अल्लाह मुझे खास मकाम अता फरमा। मैं उस गुफ्तगू पर नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछले 2-3 साल में उस पर मुदल्लिल गुफ्तगू कर चुका हूँ। उस नूर के मकामात किस तरह बदलते गए, अंबिया की तख्लीक कैसे हुई। अगर अल्लाह चाहता तो अंबिया को कुन कहकर बना सकता था, लेकिन नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास मकाम पर बैठकर जब जिक्र करने लगे, क़हार, लफ्ज़ क़हार का जिक्र जब आया तो हैबत इतनी तारी हुई कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीने के क़तरात जो टपके, उन क़तरात पेशानी से अंबिया की तख्लीक हुई, अंबिया की तख्लीक हुई। और फिर आगे चलिए और एक जिक्र पर फिर नबी को जब पसीना आया तो उससे सारे इंसानों की अरवाह को पैदा किया गया। ये सारे अंबिया के अरवाह और इंसानों की अरवाह को अल्लाह ताला ने एक मकाम अता फरमाया जिसे आम फहम उलमा कहते हैं आलमे अरवाह। आलमे अरवाह, आलमे अरवाह उस नूर से फैज ले रहे थे जिस नूर को अल्लाह ताला ने बना दिया। अब जाओ, अब हमारे सैयद मुमशाद साहब के भाई के लड़की की शादी का मामला है, शुक्राने का, फिर भी वक्त देकर आए हैं और मुझसे भी वादा लिए कि मुझे भी वहाँ जाना है। मैं कहीं यहाँ आया तो फिर कहीं आया, तो आज आया तो फिर कल आया, ऐसा होता है। इंशाअल्लाह इस नूर मैं यही कहा, आज सिर्फ खद जाकुम पर कहूँगा। जाकुम पर मेरी पूरी बात नहीं हुई, ना खद पर हो सकती है ना जाकुम पर हो सकती है। और जो चीज़ ना देखी जा सकती है और ना समझ में लाई जा सकती है जिसे हम नूर कहते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल शायद हमारे कलीमुल्लाह के घर में हो तो नूर के कमालात को मैं इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। और बाकी के दीगर दिनों में जितना मौका मुझे मिल सके मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे मुर्शिदीन, मेरे वालिदैन की अता से जो मुझे मिला है, अल्लाह ताला ने जो विरासत में मुझे दिया है, उसका तज़किरा इंशाअल्लाह बाकी के 5-6 जितने भी महफिल हैं हमारे, इंशाअल्लाह उसमें पूरी करने की कोशिश करूँगा। दौरान गुफ्तगू आयात कुरानिया की रोशनी में या मेरी कम अक़ली में अगर मुझसे कुछ कुफराना अल्फाज, कुछ ऐसे अल्फाज जो शान खुदा और शान नबी में अगर हो गए हैं तो मौला ताला की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन ज़म्बि व ख़तियतिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अगर कुछ कहूँ तो तेरा हुस्न हो गया महदूद, अगर खामोश रहूँ तो तू ही सब कुछ है, अगर खामोश रहूँ तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन आजिज़म मन आज़ियम मन बेकदम आले मरा या शाफ़ए रोज़े जज़ा पुरसान तुई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही असनत जमी क़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल फातिहा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह परवरदिगारा करीमा बादशाह बंदा नवाजा तिलावत कुरान शरीफ दरूद पाक शिजरा शरीफ का नजराना और जो भी बारगाह बेकस पनाह में नातों के गुलदस्ते पेश किए उसका नजराना, जो कुछ भी नूर के ताल्लुक से हज़रत क़िबला से जो भी बयान किया गया है, जो भी बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत पेश किए इन सब का नजराना तेरी बारगाह में नजर करते हैं या अल्लाह तो कबूल फरमा। या अल्लाह इसका नजराना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर करते हैं कबूल फरमा। आपके सत्ते व तुफैल जुमला अंबिया व मुरसलीन अज़वाज मुतहहरात अहले बैत अताहर औलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे पाक शहीदान दश्ते करबला सहाबा सहाबियात खुलफाए राशिदीन ताबईन तबे ताबईन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुज्तहिदीन अइम्मा की बारगाह में पेश करके कबूल फरमा। या अल्लाह इस महफिल नूर के सत्ते में परवरदिगार हाज़रीन और नाज़रीन के जुमला दिली मकासिद को पूरे फरमा। जो भी मकसद लेकर इस मजलिस में आए हैं या अल्लाह उनके मकासिद को तू इस महफिल नूर के सत्ते में पूरे फरमा। और ये ऐसी महफिल नूर है अल्लाह, जो भी जो मकसद लेकर यहाँ पर बैठना है तो उसे ताली नहीं देती, उसका दामन पुर करना है। ये ऐसी मजलिस है या अल्लाह, इस मजलिस के सत्ते में पूरे आलम इस्लाम में अमन व अमान अता फरमा। हमारे जितने भी मोमिन मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान जहाँ कहीं भी परेशान है या अल्लाह इन महाफिलों के सदक़े में उनकी हर परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह खुसूसन परवरदिगार सेहत के लिए सैयद ताहिर अहमद साहिब बिन सैयद मकबूल अहमद सैयदा सईदा बानू अनीस के वालिदा नूर निसा वाहिदा बेगम अहमद हुसैन रिहाना सिद्दीक़ा सैयद साद अहमद जाफर बेग मुनीर निसा सैयद ज़करिया नयास की फैमिली सैयद नज़ीर अहमद और उनकी अहलिया आयशा ज़ैनब बेगम यानी खाला जान की आंखों का ऑपरेशन होता है। या अल्लाह उनको भी इस महफिल और नूर के सदक़े में जुमला बीमारों को सेहतियाबी अता फरमा। जो हाज़रीन नाज़रीन के जितने भी घरों में जो भी जितने भी जिस अंदाज से बीमार हैं या अल्लाह इन महफिलों के नूर के सदक़े में उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। और परवरदिगार सैयद इस्माइल बिन इदरीस साहब और सैयद इकबाल अहमद सैयद मकबूल अहमद सैयद अमजद अहमद और सैयद तनवीर हुसैन इन मरूबीन की बारगाहों में इसका नजराना पेश करते हैं या अल्लाह इन महाफिल नूर के सत्ते में परवरदिगार उनकी खबरों को नूर से पुरनूर फरमा कर उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, दर्जात को बुलंद फरमा। हमारे सैयद ज़करिया के नाना नानी दादा दादी के भी अरवाहों को इसका सवाब पहुंचा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे सैयद ज़करिया के दादा जो हैं हमारे बड़े हज़रत सूफी अब्दुल सुभान शाह हज़रत के खलीफे थे या अल्लाह उनकी भी बारगाह में इसका नजराना पेश करके कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे दादा मुर्शद के जुमला खुलफा उमर साहब हज़रत हमारे इदरीस साहब हज़रत अमीनुद्दीन साहब हज़रत और इन सब के अरवाहों को इसका सवाब पहुंचा, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जितने भी हमारे खानकाह सुभानिया के खुद्दामीन जो हमारे पीर व मुर्शद सिद्दीक़ शाह हज़रत सुभान शाह हज़रत के ज़माने से भी अब तक जितने भी इंतकाल हुए या अल्लाह और उन सब की अरवाहों को इन नूरानी महफिलों के नूर से उनके कब्रों को पुरनूर फरमा कर उन सब की मग़फ़िरत फरमा। जुमला उम्मत मोहम्मदिया के मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान जितने भी दुनिया से इंतकाल हुए हैं उन सब के अरवाहों को इसका सवाब पहुंचा, उनके खबरों को नूर से पुरनूर फरमा दे। या अल्लाह इसका बिलखुसूस इन कार्रवाइयों का नजराना मेरे पीर व मुर्शद सिद्दीक़ शाह हज़रत दादा मुर्शद सुभान शाह हज़रत बड़े पीरानीमा छोटे पीरानीमा की बारगाहों में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह उनके खबरों पर
تا قیام قیامت تک انوار کی ان محافلوں کی روشنی وہ ہمیشہ جاری و ساری فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. پیران عظام کا سایہ تمام جتنے بھی جس طریقے سے بھی جس پیر سے بھی بیعت تھی ان مریدوں پر قائم و دائم فرما. یا اللہ ہر ایک کو ان محافلوں کے صدقے میں خوشی دے، خوشحالی دے، رزق دے، روزی دے، صحت دے، تندرستی دے. یا اللہ جو بھی جس ماحول سے جس انداز سے بھی بارگاہ رسالت کی محفلوں سے تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، ان کی دعاؤں کو تو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے سجادہ صاحب کا بھی جو ہے علم میں ترقی عطا فرما. حضرت جو کوشش کرتی ہے سمجھانے کی ہے یا اللہ بڑا نرالا انداز ہوتا ہے، یا اللہ اسے اور بھی تقویت عطا فرما، درازی عمر عطا فرما. آپ کے اہل و عیال کی بھی جو ہے بال بال حفاظت فرما. میرے پیر و مرشد کی جتنی بھی آل ہے یا اللہ قیامت تک آنے والی نسل کو ہمیشہ شاد رکھ، آباد رکھ. اور خصوصاً ہمارے شامل مولانا صاحب کے بھی علم میں ترقی عطا فرما. ہمارے جیلان بادشاہ صاحب یہ بھی خلیفہ ہیں، کلیم اللہ صاحب بھی خلیفہ ہیں. یا اللہ ان سب کے جو کوششیں کاوشوں کے ساتھ جو بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں بڑا نرالا انداز ہوتا ہے. اس انداز کو یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یہی ہم سب کے لیے مغفرت کر رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ محبوب خدا ہو، مصطفیٰ ہو مجتبی ہو، جو کہیں اس سے سوا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے کچھ وقت ٹلا ہو، لب پہ جاری صدا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیعنا روز جزا، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اور ایک بات بولنا بھول گیا تھا، جو بھی ہمارے خانقاہ سے وابستہ احباب جو محافل میلاد سجائے ہوئے ہیں، سجانے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی جو ہے اس نورانی محفل کے صدقے میں شاد رکھ، آباد رکھ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وآلہ وصحبہ اجمعین بفضلہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. کل ہمارے